رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ مالک الالام ذو الجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام امام الانبیاء سرور کون و مکان رہنمائے دوراں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ، رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی برکھا نازل ہو۔ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت سے اور اس کے حکم سے ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس مہینے میں رب العالمین نے اپنی سسکتی ہوئی کرب میں مبتلا اور گمراہیوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو ایک سب سے بڑا اور آخری رہنما عطا کیا، اور اس ہستی کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم ہے۔ آپ سے پہلے جو حالات تھے وہ بھی تاریخ شاہد ہے اس پہ، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد جو انقلاب آیا وہ بھی تاریخ جو ہے اس نے سب کچھ رقم کیا ہوا ہے۔ نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اس کا بیان کرنا محض سعادت نہیں اور سن لینا محض فضیلت نہیں، بلکہ اس سیرت کا بیان عین فرض ہے اور سننا بھی عین فرض ہے، پھر سن سنا کے عمل کرنا عین عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عادت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملہ کو اور ہر انداز کو انوکھا اور یگانہ بنایا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بہت سارے پہلوؤں سے یگانہ اور بے مثال بنایا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس حوالہ سے پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ میں اور آپ بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پیدا ہوئے، اساتذہ اور ہمارے بزرگ بھی پیدا ہوئے، لیکن جب کوئی پیدا ہوتا ہے اس کی سیرت اس کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے، حالات زندگی مطلب ہے نا سیرت کا۔ اور اکا دکا انبیاء کو چھوڑ کے کہ کچھ لمحات پہلے
یا آنے سے کچھ گھڑیاں پہلے جن کا تذکرہ ہوا، لیکن ہمارے آقا، ہمارے مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کب شروع ہوئی؟ جب میں اور آپ نہ تھے، جب ہمارے باپ دادا نہ تھے، جب اوپر والی نسلیں نہ تھیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی نہ تھے، ہمارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، عالم ارواح تھا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے چند سال پہلے کے حالات ان سے شروع ہوتی ہے، اور کچھ زیادہ اوپر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو۔ اِذ قرآن میں جب بھی آتا ہے کوئی اہم واقعہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے یا انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت یاد کرو، وہ منظر اپنی آنکھوں میں بساؤ۔ اخذ اللہ میثاق، جب اللہ نے میثاق لیا، ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے اور ایک میثاق ہوتا ہے۔ میثاق سب سے پختہ عہد و پیمان کو کہتے ہیں، اور اس کی بجا آوری نہ کی جائے تو سخت ترین وعید اور سزا رب العالمین سناتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے وہ میثاق لیا النبیین، اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے لیا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے بھیجوں، دو دو کر کے بھیجوں، تین تین کر کے بھیجوں، میری مرضی۔ جب تم سرزمین پہ چلے جاؤ، اور اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں تمہاری نبوت، رسالت، تعلیم، جو قوانین شرعیہ میں عطا کروں وہ سب کا دور دورہ ہو۔ ثم جاءکم رسول، پھر ثم بتاتا ہے کہ آخر ہے، پھر آخر میں جاءکم، آ جائے تمہارے پاس، رسول، رسول کے اوپر دو پیشے ہیں، اور دو زبر، دو پیش، دو زیر، تنوین کہتے ہیں، اور اس کا نون کی آواز نکلتی ہے، رسول۔ تو التنوین للتعظیم، تنوین جو ہے یہ میرے آقا کی تعظیم اور عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، نکرہ ہے۔ رسول، پھر اب میرا محترم اور معزز اور معظم رسول آ جائے، مصدق لما معکم، انوکھا دین لے کے نہیں، تمہارے دین کی تصدیق کرے گا۔ جو میں تمہیں کتابیں دوں ان کی تصدیق کرے گا، ان کو سچا کہے گا۔ مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، پھر اگر جب وہ آ جائے میرا محترم رسول، لتؤمنن بہ، لام بھی تاکید ہے اور نون ثقیلہ بھی تاکید ہے، ڈبل تاکید اللہ حکم دے رہے ہیں۔ رب کا حکم تو ویسے ہی حکم ہے، اللہ ایک چیز کا آرڈر دے دے تو تاکید تاکید مزید تاکید مزید رب العالمین فرما رہے ہیں، ضرور 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 تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ لتؤمنن بہ، میرے آخری رسول اور محترم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہوگا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور آپ کے جھنڈے کے نیچے آپ کے دین کی آپ یاری کرنی ہو، دین میں آپ کے معاون بن جاؤ، انصار بن جاؤ۔ یہ وعدہ لیا رب العالمین نے اپنے نبیوں سے، اور عام طور پہ یہ تاثر ہے کہ شاید ایسا ہوتا نہ ہوتا، رب العالمین نے عملی نمونہ بھی بنا دیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور
شام کے علاقہ دمشق کی جامع مسجد سے نیچے اتریں گے اور واضعاً یدیہ علی اجنحۃ ملکین، 2 فرشتوں کے پروں کے ایک ادھر پروں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے مسجد کے مینار کے اندر سیڑھی ہے، سیڑھی کے ذریعے نیچے آئیں گے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. اور پھر آ کے میرے آقا کے امتی بن جائیں گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. انبیاء کا آپس میں فرق، انبیاء کا آپس میں مقابلہ، یہ تو تب ہوتا ہے جب نبی آپس میں ہوں، اور جب نبی سامنے آ جائے، امتی بن جائے، تو مقابلہ اور فرق کس بات کا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. یہ امتی نبی ہوں گے. اللہ اکبر. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد بھی کریں گے. حدیث پاک میں ہے کہ دجال سب سے بڑا فتنہ اس امت کا جو ہے، جس سے میرے آقا نے بھی اپنے رب کی رضا کے لیے معافی مانگی اللہ سے کہ اللہ دجال سے تیری پناہ میں آتا ہوں. وہ سب سے بڑا فتنہ، اس کو کچلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچلیں گے. اور یہ امت مسلمہ اور اس دین کی بہت بڑی خدمت ہوگی اور بہت بڑی مدد ہوگی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي. پھر فرمایا جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کا اقرار کرتے ہو اور میرے ساتھ اس وعدے کے اوپر پختہ عہد کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا. اللہ جی بالکل کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. پھر تم بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دے رہا ہوں. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم میرے نبی تو ہو، رسول تو ہو، پیغمبر تو ہو، لیکن یاد رکھنا تم میں سے بھی فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اس عہد کے بعد جو پھر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میں اس کا جب بھی بیان کرتا ہوں معنی نہیں کرتا، اگرچہ قرآن کریم کے الفاظ انبیاء کی گستاخی نہیں ہے، لیکن میں اپنے اندر جرت نہیں پاتا. جو اس وعدے کے بعد، میرے رسول کے آنے کے بعد اس بات پہ عمل نہ کرے، آپ پہ ایمان نہ لائے یا آپ کی نصرت نہ کرے آپ کے دین کی، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یوں آپ سمجھ لیں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس وعدے کے سے مکر جائے، سمجھ لو وہ میرا نبی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذلک. کیونکہ نبی سے فسق نہیں ہوا کرتا. انبیاء کی صف سے نیچے گرا دیا. انبیاء علیہم السلام کو حکم عالم ارواح کے اندر. کتنی بڑی بات ہے کہ نبی مکرم، عدل مفخم، رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کے دین، آپ کے اوپر اترنے والی کلام قرآن مجید، احادیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی کوئی کتاب نہیں چل سکتی اگرچہ منزل من اللہ ہیں. حدیث پاک کے الفاظ یاد ہیں نا؟ تورات کا ورق پکڑا ہوا ہے، نبی مکرم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور پڑھ رہے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، وجہ مبارک، اس کے اوپر غصے کے آثار، کأنما فُقِیَ فِی وجنتیہ حب الرمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال مبارک اس طرح سرخ ہو گئے جس طرح آپ کے چہرہ انور پہ کنداری انار نچوڑ دیا گیا ہے. غصے اور غضبناک ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ثقلت کا کا یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گم پائے. جب کسی پہ افسوس ہوتا تو یہ سرزنش کرنے کے لیے الفاظ تھے. الا تری الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم نبی مکرم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ آپ کس قدر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. کیونکہ صدیق اکبر ماہر امراض نبوت تھے، مزاج شناس نبوت تھے. فوراً پتہ چل گیا کہ آقا کو یہ بات پسند نہیں آئی اور بہت زیادہ ہی ناگوار گزری ہے.
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ پر انوار کی طرف دیکھا، فرمایا اعوذ باللہ من غضب الرسول، من غضب اللہ و من غضب الرسول، میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے اور غضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ، اس کے بعد مجھے کوئی رہنمائی نہیں چاہیے، اور اسلام کے دستور اور دین پہ میں راضی ہوں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، غصہ ٹھنڈا ہوا، پھر فرمایا عمر تم تو تورات کو دیکھ رہے ہو، لو بدا لکم موسیٰ، اگر صاحب تورات موسیٰ نبی زندہ ہو کے آ جائیں اور فتبعتموہ وترکتمونی، تم چھوٹی سی بات کے لیے موسیٰ نبی کی اتباع کر لو اور میرے ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ دو، نگاہ التفات موسیٰ کی طرف پڑ جائے اور مجھے اگنور کرو، مجھ سے صرف نظر کرو، تو کیا کرو گے؟ لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کے بعد نبی کی پیروی کرنا، میرے آقا کی تعلیم کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی تعلیم پہ عمل کرنے والا انسان گمراہ ہے میرے آقا کے فرمان میں، اور نبی کے ہوتے ہوئے کسی امام کی تقلید کرنا وہ کہاں تک جائز ہوگا؟ پھر آپ یہ دیکھیں، میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جان کے ذرا دیکھیں، ہم کہاں ہیں پھر بھی مسلمان ہیں؟ اپنے آقا، اپنے مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کی تعلیم، آپ کے دستور، آپ کے دین کے ہوتے ہوئے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہے اللہ کہ جس نے میرے رسول کی مانی وہ شک نہ کرے اس نے تو میری مانی ہے۔ تو کسی امام کے متعلق یہ سند ہے؟ جتنے ہمارے ائمہ ہیں ہماری سر آنکھوں پہ ہیں، لیکن حسن ظن ہے، آسمان سے کوئی سند نہیں آئی ہے۔ اگر آسمان سے کوئی سند آئی ہے تو فاطمہ کے بابا کے لیے آئی ہے، حسنین کریمین کے نانا کے لیے آئی ہے، عائشہ کے سرتاج کے لیے آئی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد نیچے آ جائیں عالم ارواح کے اندر، اس کے بعد یکے بعد دیگر انبیاء آتے گئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی طریقے سے بشارت دیتے گئے، اور آخر کار جناب ابراہیم علیہ السلام کا دور آ گیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ رب تعالیٰ نے بتایا ہوا تھا کہ میرا آخری نبی، میرا آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل سے ہوگا، تو یوں بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد باپ اور بیٹا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، یہاں بھی رسولا منہم، رسولا دو زبریں تنوین، یہ بھی تنوین جو ہے تعظیم اور ادب کے لیے ہے، اپنا محترم اور مکرم رسول میرے مولا اب ان میں بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیرے قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے ان کے دلوں کے زنگ کو اتار دے اور خرافات ان سے دور کر دے، ان کو بالکل پاک کر دے، صاف کر دے، تو دعاؤں کو سننے والا ہے مولا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی تذکرہ خیر کر رہے ہیں، ذکر خیر کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت زمین پہ بھی شروع ہوگی آپ کے آنے سے پہلے، اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جب کوہ طور پہ گئے رب العالمین کی ملاقات کے لیے، پیچھے سے قوم نے بچڑے کو سامری کے برگلاوے میں آ کے معبود بنا لیا، مشکل کشا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، غضبان آصفہ، بہت غصے میں تھے، غضبناک ہو کے، اور بھائی کو بھی ایک ہاتھ داڑھی کو، دوسرا ہاتھ سر کے بالوں، یجرہ، کھینچا، نیچے گرا دیا۔ بھائی نے کیا کہا؟
یبن اماں لا تأخذ بلحیتہ ولا برأسی، میرے ماں جائے میرے بھائی ذرا میری بات تو سن لو، میرے بال تو چھوڑے، میری داڑھی تو چھوڑیں، میری بات تو سن لے، ماجرا کیا ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چھوڑا، بتاؤ۔ کہنے لگے یہ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئے تھے، میری بات نہیں مانی، نافرمانی کی تھی، اور زیادہ سختی میں نے نہیں کی، کہیں آپ نہ کہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کے اندر پھوٹ ڈال دی، اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی اپنی قوم کے لیتے ہیں اور کوہ طور پہ واپس جاتے ہیں، رب کے حضور مناجات کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے۔ فاخذتہم الرجفہ، اچانک، میں مختصر کر رہا ہوں، اچانک ایک جھٹکا لگا، ایک دھماکہ ہوا، اور وہ 70 کے 70 بندے ملیا میٹ ہو گئے، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے زندہ۔ اب کہتے ہیں یا اللہ، اگر ان کا رگڑا ہی نکالنا تھا تو ادھر ہی نکال دیتا، اب یہ تو میرے گلے پڑ جائیں گے کہ شاید موسیٰ نے قتل کر دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ، جو کچھ ہوا، ہم سے کچھ نادان لوگوں نے یہ حرکت کی تو مولا ہمیں سزا دے گا، مولا ان کو زندہ کر دے۔ توبہ کی، استغفار کیا، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے زندہ کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، مولا معاف کر دیا ہے، دنیا اور آخرت میں ہمیں عزتیں عطا فرمانا، حسنات عطا فرمانا۔ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، مولا ہم تیرے حضور رجوع کرتے ہیں، تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، تو ہی سچا رہنما ہے، تیری رہنمائی کے بغیر نہیں چلیں گے۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اللہ فرماتے ہیں میرے موسیٰ، یہ جو میرا عذاب ہے یہ تو میں نے مجرموں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور جس کو میں مجرم سمجھتا ہوں یہ عذاب اس کو دیتا، من اشاء، جس کو میں سمجھتا ہوں یہ مجرم ہے، اور میری رحمت وہ تو بہت حاوی اور وسیع ہے، وہ تو دوسرے مجرموں کے اوپر بھی ہے، میرے بندوں کے اوپر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین اپنے باغیوں کو بھی آسائش سے نواز رہا ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیے جا رہا ہے، بلکہ اپنے بندوں کی ڈور کھینچنے کے لیے کبھی کبھی جھٹکا دے دیتا ہے کہ میرا بندہ میرا در نہ چھوڑ کے جائے، اور باغیوں کی رسی دراز کر دیتا ہے، موجیں لوگ۔ فرمایا یہ جو میری رحمت ہے یہ روز قیامت صرف میں اپنے بندوں کے ساتھ خاص کروں گا، اب سب کے اوپر ہے، لیکن روز قیامت فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں ان لوگوں کے لیے روز قیامت خاص کروں گا جو میرے حضور تقوی اختیار کریں گے، میری نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنے مالوں کی زکاتیں دیں گے۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور میری آیات، میرے احکام پہ ایمان لائیں گے۔ یہ نشانیاں، کتنی نشانیاں؟ تقوی۔ دوسرا، تقوی کے اندر ساری عبادات بھی آ جاتی ہیں، تقوی ہوتا ہی تب ہے۔ اور بالخصوص زکوٰۃ کا ساتھ ذکر کیا، زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ اور تیسرا، میرے ہر حکم، ہر آیت پہ ایمان لائیں گے، بات مان لیں گے۔ 3، اور چوتھی شرط، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ وہ میرے بندے، جب میرا نبی اور رسول، امی نبی اور رسول، میرے نبی کا لقب کیا ہے؟ میرے آقا خود فرما رہے ہیں انا امی، میں امی ہوں، ان پڑھ ہوں، کسی سے پڑھا نہیں، میں اپنے رب سے پڑھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی یہی صفت قرآن کریم میں یہاں بیان کی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی، آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
اور اس میرے نبی امی رسول کی اتباع کریں گے جس نبی کی صفات کو اپنے پاس تورات و انجیل میں یہ پا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات اللہ نے دی تھی اس کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا۔ مکتوباً عندہم یجدونہ، پاتے ہیں یہ، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کے اندر۔ یہ دیکھیں، یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، تو اللہ تو اپنے قرآن میں کہیں اس سے بھی آگے فرما رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرے نبی تو میرے نبی ہیں، ہمارے آقا تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے مرشد تو ہمارے مرشد ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے، آپ کی عظمت اور شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن جو آپ کے اصحاب ہیں، مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میرے نبی کے صحابہ کی مثالیں بھی تورات و انجیل کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور تذکرہ خیر کیا ہو؟ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، تورات کے اندر بھی موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی لیے قدیم علماء اور قدیم دانشور لوگ جو تھے، وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک پہ یقین کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا پار کر دیا۔ سبا اکبر بن یارب، سورہ سبا تو قرآن کریم میں آپ سب کو پتہ ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا آقا یہ سبا کیا ہے؟ کوئی جگہ ہے، مرد ہے، عورت تھی، کیا تھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا مرد صالح تھا، اور آپ کے آنے کی، اس نے تورات و انجیل پڑھ کے آپ کے آنے کی نوید سنائی ہے یقین کامل کے ساتھ۔ سیملک بعدنا ملکا عظیما نبی لا یرخص فی الحرام ویملک بعدہم منہم ملوک یدینون العباد بغیر زام وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ مِنَّا مُلُوكٌ يَسِيرُ الْمُلْكُ فِينَا بِاِقْتِسَامِ يُسَمَّى أَحْمَدْ يَا لَيْتَ عَنِّي آمُرُ بَعْدَ مَبَاسِبِهِ بِعَامِ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سبا اکبر بن یارب، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں اس قوم کا تذکرہ کیا ہے۔ 800 سال قبل از مسیح اس بندے نے مارب ڈیم بنایا تھا۔ پانی کی افادیت کس قدر ہے اس بندے کو اللہ نے بتایا۔ 3 میل مربع 30 وادیوں کا پانی اس نے ڈالا لا کے، یہ سد مارب اس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کی برکت سے رب العالمین نے اس کے ملک کو سرسبز و شاداب کر دیا، ہر طرف لہلہاتے ہوئے باغات تھے۔ حضرت قتادہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر وہاں سے گزر جاتی ٹوکرا بڑا لے کے، بغیر توڑنے کے وہ پھل سے ٹوکرا بھر جاتا، اور مچھر مکھی اس طرح کے کیڑے مکوڑے کا نام و نشان تک نہ تھا، کسی وائرس اور کسی کیڑے مکوڑے کا نام و نشان تک نہ۔ یہ قبل از مسیح 800 سال اللہ تعالیٰ نے یہ اس بندے اپنے بندے مومن سے کروا کے ہمیں دکھا دیا کہ قوموں کی بقا پانی کے ذخیرے پہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے۔ ہم جب سیلاب آتا ہے لنگوٹا کر کے بوٹ پہن کے دوڑ جاتے ہیں، تو اگر اس کا انتظام ہی کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محض اس نام پہ فنڈ اکٹھا نہیں، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی قسم، جس دن ہمارا پانی کا ذخیرہ ہو گیا، خوشحالی کے دن شروع ہو گئے۔ اللہ اپنے قرآن میں فرما رہا۔ تو یہ سبا اکبر بن یارب تھا، اور پھر اس نے بڑے تفصیل کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نوید سنائی تھی۔ سیملک بعدنا ملکا عظیما، ہمارے بعد ایک ملک عظیم کے بادشاہ ہوں گے،
نبی لا یرخص فی الحرامی، جو اپنی نبوت کے بل بوتے پہ اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھیں اور پھر بیت اللہ میں مسجد حرام میں کسی بھی وہ گناہ اور کسی بھی حرام کام کی اجازت نہیں دیں گے. اور وَيَمْلِكُ بَعْدَهُ مِنْهُمْ مُلُوكٌ يَدِينُونَ الْعِبَادَ بِغَيْرِ ظَامِ، اور پھر ان کے جانے کے بعد ان کے خلفائے راشدین ہوں گے جو ان جیسی عادات و خصائل کے مالک ہوں گے، لوگ ان کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو جائیں گے. وَيَمْلِكُ بَعْدَهُمْ مِنَّا مُلُوكٌ يَسِيرُ الْمُلْكُ فِينَا بِاِقْتِسَامِ، اور پھر دور گزر جائے گا تو پھر ہم جیسے لوگ پھر آ جائیں گے، پھر اسی طرح افراتفری ہو جائے گی. اور وَيَمْلِكُ بَعْدَ قَحْطَانَ نَبِيٌّ تَقِيٌّ جَبِينُهُ خَيْرُ الْأَنَامِ، اور قحطان کے بعد ان کے بعد یہ زمانہ آئے گا تَقِيٌّ جَبِينُهُ خَيْرُ الْأَنَامِ، اور ان کی پیشانی سے پتہ چلے گا کہ یہ مہر نبوت والے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے الگ نظر آئیں گے، بے مثال نظر آئیں گے. یسمى احمد یا لیت انی آمر بعد مبعثی بہ بعامی، کہتے ہیں ان کا آسمانی نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یا لیت انی آمر، کاش کہ میری عمر اس وقت تک لمبی ہو جائے، بعد مبعثہ بعامی، 1 سال آپ کی آمد کے بعد تک میں زندہ رہ سکوں. اور وَعَاضُدُهُ وَأَحْبُوهُ بِنَصْرِي بِكُلِّ مُدَجِّجٍ وَبِكُلِّ رَامِي، اور میں ان کا دست و بازو بن جاؤں اور میں ان کا معاون اور مددگار بن جاؤں، میں اپنے سارے آلا و لشکر کے ساتھ ان کی معاونت کروں. لیکن سنو، متا یظہر فکونوا ناصریہ، متا یظہر، متا کا لفظ بھی مایوسی کے عالم میں آتا ہے. متا نصر اللہ، مومن کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ فرماتے ہیں پریشان نہ ہو. جناب ثواب یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ کب آئیں کہ نہ آئیں، میرے آنے تک یعنی، لیکن وہ جب بھی آئیں میں چلا جاؤں. من یلقاہ فلیبلغ سلامی، تو تم میں سے جس بندے کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہو، جو بھی ان کی زیارت کرے، میرا سلام ان کی خدمت میں ضرور پہنچا دے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ العزیز اس سے آگے انشاءاللہ موضوع یہی چلے گا اللہ کی توفیق سے. تو آئندہ جمعۃ المبارک کو اس سے آگے انشاءاللہ ذکر خیر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جمعۃ المبارک کو جمعے والے دن جو کام بالخصوص کرنے والے ہیں اور اس کے مزید آداب ان کا تذکرہ کروں گا. تو باہمی مشاورت سے یہ مناسب لگا کہ چونکہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرنا ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے اور ہمارے اوپر فرض بھی ہے. تو اس لیے یہ جو کچھ مسائل رہتے ہیں جمعے والے دن کچھ کام کرنے کے، وہ میں ایک ایک جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا جاؤں گا. اور میرا خیال ہے یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ دوست احباب کو یاد بھی رہے گا. سب سے پہلا جمعے والے دن جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے تو کوئی سنت نہیں ہے. جب آپ آئیں امام کے کھڑا ہونے سے پہلے جتنی مرضی پڑھ لیں، لیکن جب امام الحمدللہ کہہ لے واز شروع کر لے، اس کے بعد جو بھی آئے صرف 2 نفل پڑھے تحیۃ المسجد کی. یہ ضروری ہے. میرے آقا نے اپنے صحابی کو بیٹھے ہوئے کو اٹھا دیا تھا پڑھنے کے بعد. پھر اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، صرف فرض نماز.
جب باجماعت ہوتی ہے اور کوئی نماز نہیں۔ دوسری بات کہ جب ہم یہ فرض نماز پڑھتے ہیں تو یہ دراصل ظہر کا بدل ہے، ظہر کی نماز کا بدل ہے۔ جمعہ والے دن ظہر کی جگہ پہ یہ فرض 2 پڑھے جاتے ہیں۔ فرض 4 تھے ظہر کے، لیکن خطبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تخفیف کی اور یہ ظہر کے بدل کے طور پہ ہے۔ کچھ دوست احباب، کئی دفعہ یہ ذکر ہوا اور کچھ دوستوں نے مجھے کہا بھی کہ ہم تو آج تک جمعہ پڑھنے کے بعد ظہر بھی پڑھتے رہے ہیں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عمل اور حکم سے ثابت نہیں ہے۔ جب آپ نے جمعے کے فرض پڑھ لیے، جمعہ ادا کر لیا، اس کے بعد آپ نے ظہر بھی پڑھی، پھر ظہر کی سنتیں بھی پڑھیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یاد رکھیں۔ یہ صرف ظہر کے بدلے کے اوپر آپ نے 2 فرض پڑھ لیے جمعے کے، بس بات ختم، اور اس سے پہلے بھی کوئی مخصوص سنت نہیں ہے اور بعد میں بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے، ذکر فرماتے، جو مسنون اذکار ہیں نمازوں کے بعد، وہ نماز کے بعد ذکر فرماتے، ذکر فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوست احباب، اپنے اصحاب احباب کو ملنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ تو جب آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تو 2 نفل پڑھتے، 2 رکعت نفل پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری عمر آپ کی وفات مبارک کے بعد اپنی وفات تک یہی عمل کیا ہے۔ نماز جمعہ کے ادا ہونے کے بعد کوئی سنت نفل نہیں پڑھا، گھر جا کے 2 رکعت آپ پڑھا کرتے، اور آپ فرماتے کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عام لوگوں کے لیے، اگر یہ کر لیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے، اگر ادھر پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ چاہے کہ میں جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھوں، نفل ہی ہے، میں نفل پڑھوں، تو اسے چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے۔ جو چاہے، جس کا جی چاہے پڑھنے کو، یہ سنت نہیں ہے، نفل ہے، جس کا جی چاہے پڑھنے کو وہ 4 رکعت پڑھے، مسجد کے اندر پڑھے 4، اگر گھر جا کے پڑھے گا تو سنت 2 ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کا حکم آ گیا ہے تو یہ بھی سنت بن گئی، جو آپ کا عمل ہے وہ بھی سنت بن گئی۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جلدی ہے تو 2 ادھر پڑھ لو اور 2 گھر جا کے پڑھ لو، یعنی اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، آگے آپ کی مرضی، جو بھی آپ کو آسان ہو آپ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو اتوار والا ہمارا جو ہے پروگرام، وہ مسلسل الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب کی دعاؤں سے جاری اور ساری ہے، اور یہ میری دلی آرزو اور تمنا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کیا کریں۔ اللہ کی قسم آپ قابل فخر بن جائیں گے کہ اللہ کے دین کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ وقت نکال رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے تو سب ہی نکالتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بھی آپ وقت نکالیں گے تو اللہ کے آپ محبوب بن جائیں گے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا جب آپ کے سامنے صرف آپ کے اصحاب سے، صرف آپ کے ساتھی تھے جن کی زیارت کرنے سے بھی رب العالمین تابع بنا دیتا ہے، وہ لوگ آپ کے مخاطب تھے، تو آپ نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور اس سے بھی آگے اگر آپ کو بتاؤں تو جو آپ کے آنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جھنڈیاں لگانا، شور و غل کرنا نہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اصحاب سے جو غیر مسلم سے مسلمان ہوئے، ان سے یہ روایات مروی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات و انجیل کے اندر تھی وہ کیا تھی؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا ضحاک فی الاسواق۔ بہت ساری صفات ہیں، ان میں سے 3 یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے، بد اخلاق نہیں تھے، ولا ضحاک فی الاسواق، اور نہ ہی بازاروں میں گلیوں میں شور و غل کرنے والے تھے، یاد رکھیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کی سنت پہ عمل کریں گے۔ تو بہرحال نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ سب سے پہلا مقصد آپ کے آنے کا کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ آیت تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا مقصد نہیں پتہ چلتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کی نسل سے، نسل انسانی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں سے ایک رسول پیدا کیا، من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سب سے بڑا پہلا مقصد آپ کا کیا ہے؟ کہ کتاب یہ کہ پر حکمت کتاب ہے اللہ کی، قرآن، اس کی تعلیم دینا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور میرے آقا نے اپنے اصحاب کو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، سارے صحابہ اولئک هم الراشدون ہیں، اولئک هم المفلحون ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے صحابہ، تم میں سے بھی وہ سب سے بہتر ہوگا جو قرآن سیکھے گا اور آگے سکھائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔